بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہو، تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی کئی چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کون کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انسان ایسی چیزوں سے بچے کہ جو انسان کی دعا کی قبولیت کے لیے مانع بنتی ہیں۔ تو جب ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ قبول نہیں کرتا۔ ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیتا ہے جو اللہ اپنے پیغمبروں کو حکم دیتا ہے۔ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا وہی اللہ کہ اس نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے پیغمبروں، اے نبیوں، پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک عمل کرو، میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں۔ اور فرمایا اے ایمان والو، جو میں نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جو دور دراز لمبا سفر کرتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مسافر آدمی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، سفر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا ذکر کیا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، پراگندہ بال ہیں، یعنی بال ظاہر جب آدمی سفر سے آتا ہے تو بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور سفر کے آثار نظر آتے ہیں، پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال ہیں۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے رب اے رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کتنی سخت بات ہے کہ اگر انسان کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام ہو، لباس حرام ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس پوشاک میں، کھانے پینے میں، ہر چیز کے اندر حلال چیز کا اہتمام کریں، حرام سے اجتناب کریں، ورنہ دعا کی قبولیت کے اندر یہ چیز معنی بن جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ رب العالمین ان قریب اپنے پاس سے عذاب بھیجے گا۔ تم اللہ پاک سے ضرور دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، یعنی اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اسی کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ اہم فریضہ ہے کہ اس سے آج ہم غافل ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہمیشہ خیر کے اوپر رہتا ہے جب تک جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کرے اور پھر کہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو اس لیے ادن کہ قبولیت کے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قبولیت کے بھی کئی مراتب ہیں، کہ بعض اوقات اس کا صلہ مل جاتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ رب العالمین جو انسان نے مانگی ہے کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، تو یہ بھی قبولیت ہی کا معنی سمجھ لینا چاہیے۔ یا جو مانگا ہے بسا اوقات وہی مل جاتا ہے، یا
بسا اوقات جو مانگا وہ بھی نہیں ملا اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز بھی نہیں ملی، کوئی مصیبت بھی دور نہیں ہوئی، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس کا ثواب اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کو نصیب فرمائیں گے۔ اس وقت جب بندہ دیکھے گا کہ مجھے اس کو یاد دلایا جائے گا اللہ رب العالمین کہ تو نے فلاں دعا مانگی تھی قبول کر لی، فلاں مانگی تھی اس کے بدلے میں فلاں مصیبت دور کر دی، فلاں دعا مانگی وہ تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تجھے قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے، آج اس کے بدلے میں یہ تجھے نعمت مل رہی ہے۔ جب بندہ اتنا بڑا ثواب دیکھے گا، اتنی بڑی نعمتیں دیکھے گا، تو بندہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو ساڑی سنتا نہیں، جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساڑی سنتا نہیں تو اڈی موڑتا نہیں، تو یہ گویا کہ کفریہ کلمہ ہے، ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب تو دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اور اس کے علاوہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں کوئی گناہ نہ ہو، یعنی کوئی گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے ایک سے ضرور نوازتے ہیں، یا تو جلد ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور یا پھر آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور یا پھر اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت اس بندے سے دور کر دی جاتی ہے۔ تو جلد بازی یہ بھی قبولیت کے اندر معنی بن جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی جب تک جلد بازی نہ کرو۔ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔